ہم دونوں بستی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہمیں بستی کے تندرست و توانا لوگ نظر آئے جو اپنے لباسوں میں بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ طالوت تعریفی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں کے لوگ بے حد وجیح اور تر و تازہ ہیں۔ ہاں، یہ سرحدوں کی جان ہے، بڑے جنگجو اور بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس علاقے کی آب و ہوا بھی مثالی ہے۔ کیوں نہ ہم بھی انہی کسی وضع قطع اختیار کر لیں؟ مجھے ان کا لباس بھی پسند آیا ہے۔ ضرور ضرور، میں نے طنزیہ انداز میں کہا اور طالوت ہنسنے لگا۔ تم بڑے کامچور اور نکمے انسان ہو عارف، ہر معاملے کی مخالفت ضرور کرتے ہو۔ غور کرو، ان پہاڑوں میں، ان پر اسرار وادیوں میں چند خطرناک لوگوں کی تلاش کس قدر دلچسپ کام ہوگا، اور پھر ان سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو مزہ ہی آ جائے گا۔ جی ہاں، ابھی آپ کو ان وادیوں کی تفصیل نہیں معلوم۔ کسی طرف سے ایک گولی آئے گی اور کھوپڑی میں سوراخ پیدا ہو جائے گا۔ میں اس سوراخ کو بآسانی بند کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں، طالوت نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ضدی آدمی کسی طور نہیں مانے گا، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بستی کے بازار میں پہنچ گئے۔ یہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، تازہ اور خوبصورت پھل، خشک میوے، چمڑے کی بنی ہوئی پوستینیں اور دوسرے مقامی لباس، پستول، بندوقیں، غرض ہر چیز موجود تھی۔ آؤ خریداری کریں، طالوت نے کہا۔ جی بہتر، میں نے جواب دیا، اور ہم بازار پر ٹوٹ پڑے۔ بہت سے عمدہ لباس خریدے گئے، پوستینیں خریدی گئیں، چمڑے کے بڑے تھیلے خریدے گئے، خشک میووں کی زبردست خریداری کی گئی، اور پھر 2 شاندار رائفلیں، بے شمار کارتوس، 2 پستولیں خریدی گئیں جن کی پیٹی کمر سے باندھ کر طالوت بہت خوش ہوا تھا۔ اب یہ 2 گدھوں کا بوجھ کون لادے لادے پھرے گا؟ میں نے اس حاتم تائی کو روکتے ہوئے کہا۔ 2 گدھے؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے ایک تھیلا میرے کندھے پر لاد دیا اور دوسرا اپنے کندھے پر۔ میں دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ تھیلا بے حد وزنی تھا، مجھے تو خاصی مشکل پیش آ رہی تھی، اور ذہن پر جھنجھلاہٹ بھی سوار ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک جگہ میں نے تھیلا پٹخ دیا اور طالوت چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مسکرا کر ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا، اس سے کچھ گفتگو کرتا رہا اور پھر میری طرف پلٹ آیا۔ تھوڑی دور اور چلیں شہزادہ نازک اندام، آگے مویشیوں کی منڈی ہے، ہم وہاں سے 2 خچر خرید لیں گے۔ کیوں پریشان کر رہے ہو یار، واقعی بہت وزنی ہے، کیا منڈی تھوڑی سی قریب نہیں آ سکتی؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا اور طالوت ہنسنے لگا۔ واہ رے ہم شکل، کاش تو لڑکی ہی ہوتا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس صورت میں بھی لوگ ہمیں بہن بھائی ہی سمجھتے، میں نے کہا، اور طالوت گردن ہلانے لگا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پھر تھیلے اٹھائے اور اس طرف چلنے لگے جہاں مویشیوں کی منڈی تھی۔ منڈی دیکھ کر آنکھیں کھل گئیں۔ انتہائی شاندار قدآور گھوڑے، مضبوط خچر اور دوسرے جانور موجود تھے۔ کمزور جانور بھی موجود تھے اور زیادہ تر انہی کی خریداری ہو رہی تھی۔ تندرست جانور منڈی میں لانے والے شوقین قبائلی تھے جو صرف اپنے جانوروں کی نمائش کر رہے تھے، اور اگر کوئی ان سے ان کی قیمت پوچھ لیتا تو وہ اتنے دام بتاتے کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ میں اور طالوت ایک جگہ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگے۔ ایک جگہ کچھ زیادہ لوگ نظر آ رہے تھے اور ان کے سروں سے اونچے 2 سیاہ گھوڑے نظر آ رہے تھے۔ ایک ہی رنگ، ایک ہی قد و قامت کے یہ بلند و بالا گھوڑے بے حد خوبصورت اور شاندار تھے۔ طالوت نے مجھے ان کی طرف متوجہ کیا اور بے ساختہ میرے منہ سے تعریف نکل گئی۔ واہ کیا شاندار گھوڑے ہیں! آؤ، طالوت نے کہا، اور ہم تھیلے ایک جگہ رکھ کر ان گھوڑوں کی طرف بڑھ گئے۔ قبائلی گھوڑوں کے ساتھ ہمیں بھی دیکھنے لگے تھے۔ ان قد آور اور تندرست و توانا لوگوں میں ہم شہری جھینگے عجیب سے لگ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں آگے آنے کا راستہ دے دیا تھا۔ کیا یہ گھوڑے برائے فروخت ہیں؟ طالوت نے پوچھا، اور ایک بڑی بڑی مونچھوں والے بلڈوزر نے گردن گھما کر ہماری طرف دیکھا اور ہمیں دیکھتا رہا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ظاہر ہے منڈی میں آئے ہیں، فروخت کے لیے ہی ہوں گے، خریدو گے کیا؟ اس نے کہا۔ ظاہر ہے منڈی میں آئے ہیں، خریدنے کے لیے ہی آئے ہوں گے، کیا قیمت ہے ان کی؟ طالوت نے اسی کے انداز میں کہا۔ مگر تم ان کا کیا کرو گے بابو؟ تم لوگ تو مشینوں پر سواری کرو، قبائلی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں ان باتوں سے کیا سروکار، گھوڑے بیچو، طالوت نے بھی حکارت سے جواب دیا۔ یہ گھوڑے اعلیٰ نسل کے ہیں، کم نسل کے لوگوں کو اپنی پیٹھ پر نہیں بیٹھنے دیتے بابو۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے آج تک ان کی پشت پر سواری نہیں کی؟ میرے علاوہ کون ہے جو ان کی پیٹھ پر بیٹھ سکے؟ سنو بابو، ان کی قیمت 20-20 ہزار روپے ہے، مگر تم ان میں سے کسی پر سواری کر سکے تو میں تمہیں یہ گھوڑے مفت دے دوں گا۔
مارے جاؤ گے خان، تمہارے قبیلے میں ہمارے جیسا سوار ایک بھی نہ نکلے گا۔ تو آ جاؤ، خان کی زبان ہے، زورق خان اعلیٰ نسل سے ہے، اور اگر تم نے ان کی سواری کر لی تو یہ دونوں گھوڑے تمہیں مفت دے دوں گا، یہ پٹھان کا وعدہ ہے۔ زورق خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے خان، طالوت نے کوٹ اتار کر میری طرف بڑھا دیا اور پھر آستینے چڑھانے لگا، لیکن اسی وقت زورق خان سینہ تانے ہوئے اس کے سامنے آ گیا۔ لیکن سنو، اگر تم گھوڑے کی سواری نہ کر سکے اور گر پڑے تو تم دونوں کو سارے کپڑے اتار کر بستی سے نکلنا پڑے گا، تاکہ اس کے بعد تم کسی پٹھان کے گھوڑے خریدنے کی بات نہ کرو، تمہاری ہر چیز زورق خان کی ملکیت ہوگی۔ منظور ہے، طالوت نے کہا۔ سن لیا تم لوگوں نے، زورق خان پھر کسی کی بات نہیں مانے گا، شرط ہو چکی ہے، آؤ۔ زورق خان نے ایک گھوڑے کی لگام پکڑی اور پھر اس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا، اس کے بعد اس نے لگام طالوت کے ہاتھ میں دے دی۔ یہاں اس قسم کے تماشے شاید عام ہوتے تھے، اس لیے لوگ کائی کی طرح پھٹ گئے اور انہوں نے میدان چھوڑ دیا۔ گھوڑے کے تیور بہت خراب تھے، اس کی آنکھیں وحشت سے سرخ ہو گئی تھیں، شاید زورق خان نے ابھی تک ان کی پشت استعمال ہی نہیں کی تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ اگر ان کی پشت پر ہاتھ بھی رکھا جاتا تو وہ بھڑک اٹھتے تھے۔ لیکن میں پرسکون نگاہوں سے طالوت کو دیکھ رہا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ طالوت نے گھوڑے کی لگامیں پکڑ لی تھی، گھوڑا چوکنا تھا اور پینترے بدل رہا تھا، اگر اس کی پشت پر مکھی بھی بیٹھ جاتی تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ کھڑے ہو کر اگلے پاؤں خلا میں چلا کر طالوت کو مارنا ہی چاہتا تھا، لیکن طالوت نے ابھی تک اس کی پشت کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زورق خان فخریہ انداز میں گھوڑے کو دیکھ رہا تھا، اور یہ بات صرف میں نے ہی محسوس کی تھی کہ لگاموں کے سرے کے بل طالوت کے ہاتھ پر لپٹتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ اپنا ہاتھ گھوڑے کے چہرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ دلچسپی سے بقول ان کے اس شہری جھینگے کی اچھل کود دیکھ رہے تھے، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ کپڑے اتروا کر ہی جائے گا۔ لیکن اچانک بجلی سی چمک گئی، طالوت کا ہاتھ جو اب گھوڑے کے چہرے تک پہنچ چکا تھا اچانک مڑا اور گھوڑے کی گردن ٹیڑھی ہو گئی۔ گھوڑے نے گردن سیدھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس لاہوتی قوت کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی۔ اس کی گردن اس حد تک مڑ گئی کہ اچانک وہ ایک سمت لڑک گیا اور کافی زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی طالوت نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور گھوڑے نے سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ گرے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا، اور جب گھوڑے نے پھرتی سے کروٹ لی اور پاؤں ٹکا کر اٹھا تو طالوت اس کی پشت پر تھا۔ تماشائیوں کے منہ سے صرف ایک آواز نکلی اور وہ خاموش ہو گئے۔ گھوڑا بلا کی اچھل کود مچا رہا تھا، لیکن طالوت اس کی پشت پر اس طرح سوار تھا جیسے اس کی پشت ہی کا ایک حصہ ہو، اور پھر بالآخر گھوڑے نے ہار مان لی۔ اس کی اچھل کود سست پڑ گئی تھی۔ طالوت اس کے کس بل کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ دی اور میدان کے چکر لگانے لگا۔ دوسرے لمحے چاروں طرف سے تالیاں گونج اٹھیں، لوگ نعرہ ہائے تحسین بلند کر رہے تھے، اور زورق خان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ طالوت اس کے سامنے گھوڑا لے آیا اور پھر اس کی پشت سے نیچے اتر آیا، لیکن زورق خان ہماری توقع کے برخلاف بہت اعلیٰ ظرف نکلا۔ اس نے طالوت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خوش رہو جوان، خان کی طرف سے شرط جیتنے پر مبارکباد قبول کرو۔ اور ہم حیران رہ گئے، ہمارا خیال تھا کہ غصہ ور انسان گڑبڑ ضرور کرے گا، ممکن ہے حالات بگڑ جائیں اور جھگڑا مول لینا پڑے، لیکن وہ باظرف انسان تھا، اس نے فن کی داد دی تھی۔ طالوت گھوڑے سے اتر کر آیا اور غور سے زورق خان کو دیکھ رہا تھا۔ زورق خان نے دوسرے گھوڑے کی لگام بھی طالوت کے ہاتھ میں تھما دی۔ شکریہ خان زورق، یہ تو مذاق کی بات تھی، ویسے میں تمہارے گھوڑے خریدنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بہت پسند ہیں، ان کی قیمت لے لو۔ چے خدا کا قسم، کیا بولتا ہے یار، ہم شرط ہار گیا، گھوڑا اب تمہارا ہے، بیچنے کا کیا سوال؟ خان نے کہا، نہیں خان، ہم گھوڑوں کی قیمت ادا کریں گے۔ خان اس قیمت پر پیشاب کر دے گا جو اس کا زبان خراب کرے گا، گھوڑا اب تمہارا ہے۔ خان آنکھیں نکال کر بولا۔ بہرحال طالوت نے بہت کوشش کی، لیکن خان نے گھوڑوں کی قیمت ایک پیسہ بھی وصول نہ کی۔ مجبور ہو کر ہم گھوڑے لے کر چل پڑے۔ عجیب ہے تیری دنیا یار، یہاں کس شکل میں کون ہے پتہ ہی نہیں چلتا، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ گھوڑوں کے دماغ درست ہو گئے تھے، ہم نے ان پر سامان کے تھیلے مضبوطی سے کسے اور اب ہم سفر کے لیے تیار تھے، لیکن طے یہ کیا گیا تھا کہ ہم علل صبح سفر کریں گے، اس لیے رات کے قیام کا بندوبست کرنا تھا۔ اس کے لیے ہم نے ایک کھلی جگہ منتخب کی اور وہیں بستر لگا دیا۔
بستر کے لیے ہم نے نرم کھالیں خرید لی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنے بستروں پر لیٹ گئے اور طالوت کافی دیر تک زورق خان اور قہوہ خانے کے مالک کے بارے میں گفتگو کرتا رہا، اور وہ اس دلکش علاقے کے بارے میں بھی باتیں کر رہا تھا، اور پھر ہمیں نیند آ گئی۔ صبح کو پہلے طالوت ہی جاگا تھا، ابھی اجالا پوری طرح نہیں پھوٹا تھا، بہت خوبصورت منظر تھا۔ میں بھی جاگ گیا۔ اٹھو، تیاریاں کریں، روشنی ہونے سے قبل ہمیں یہ سرحد پار کر لینی ہے، طالوت نے کہا، اور میں اٹھ گیا۔ ہم ضروریات سے فارغ ہو گئے۔ ناشتے کے بارے میں طے کیا گیا کہ راستے میں کریں گے، چنانچہ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ قداور گھوڑے اب بالکل رام ہو گئے تھے اور ذرا بھی شرارت نہیں کر رہے تھے، چنانچہ ہم نے سست روی سے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور پہاڑوں کے درمیان سفر کرنے لگے۔ ناہموار پتھروں پر گھوڑے زیادہ تیز نہیں چل سکتے تھے، ہمیں بھی کسی مخصوص جگہ پہنچنے کی جلدی نہیں تھی، اس لیے ہم اطمینان سے آگے بڑھتے رہے۔ ناہموار پتھروں سے ڈھکا ہوا ٹکڑا زیادہ طویل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہموار لیکن چٹیل راستہ آ گیا۔ ہمارے دونوں سمت بلند و بالا پہاڑ تھے اور ہم ان کے درمیان چل رہے تھے۔ یہ راستہ آگے چل کر پتلا ہوتا گیا تھا، یہاں تک کہ آگے چل کر دونوں پہاڑ مل گئے تھے اور راستے نے ان کے نیچے ایک سرنگ کی شکل اختیار کر لی تھی، لیکن یہ سرنگ زیادہ طویل نہیں تھی۔ دوسری طرف روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن ہم نے جو ہی سرنگ سے سر نکالا، اچانک ایک فائر کی آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ بسم اللہ، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں نے پھرتی سے اپنے اپنے پستول نکال لیے۔ ہم نے گھوڑے آڑ میں کر لیے تھے اور تیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر سامنے کی پہاڑی سے ہم نے ایک سفید رنگ کے گھوڑے کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پشت پر کوئی سوار تھا، لیکن جب وہ ہمارے سامنے آیا تو ہم چونک پڑے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ یہ قہوہ خانے کا بوڑھا مالک تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ چند ساعت کے بعد وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کی رائفل ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی۔ تو تم نے میری بات نہیں مانی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا خان، طالوت نے لاپرواہی سے کہا۔ مگر اس طرف موت ہے، بوڑھے نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم موت کا شکار کرتے ہیں، ہم موت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جوانی منہ زور ہوتی ہے، لیکن میرے بوڑھے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ لڑکو، اس طرف نہ جاؤ، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ ہم عہد کر چکے ہیں خان کہ تمہارے بیٹے کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لیں گے اور عہد توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، تم میرے لیے اجنبی ہو۔ انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے خان۔ تم نے بے بسی سے کہا تھا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور اپنے بیٹے کا انتقام نہیں لے سکتے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہارے بیٹوں کی جگہ ہیں اور ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ بس اس کے بعد تم کچھ بھی کہتے، ہم اپنا عہد ضرور پورا کریں گے۔ تم کیسے بیٹے ہو؟ بوڑھے بابا کی بات نہیں مانتے؟ خان نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا۔ وہ بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم تمہاری ہر بات مان لیں گے خان، ہمیں ہمارا عہد پورا کرنے دو۔ دشمن بہت خونخوار ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دشمن اگر خونخوار نہ ہو تو اس سے مقابلہ کرنے میں کیا لطف آئے گا خان، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھا خان بے بسی سے ہمیں گھورنے لگا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے اور پھر اچانک بوڑھے کے چہرے سے خون ابلنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور پھر اس نے رائفل بلند کی اور پاگلوں کی طرح دھاڑا۔ میں آ رہا ہوں سرتاج خان، میں آ رہا ہوں۔ بوڑھے شہباز کی رگوں کا خون پھر سے جوان ہو گیا ہے۔ ہوشیار سرتاج خان، ہوشیار۔ مظلوم رحمان کا خون آج پھر جاگ اٹھا ہے۔ میں اپنی بہو کو لے کر آؤں گا، درزانہ میری عزت ہے، درزانہ میری عزت ہے، میری عزت میرے گھر میں ہی رہے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے بوڑھے خان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ توانائی دیکھی، اس کے اندر ایک عجیب سا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، آؤ میرے بچوں، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تم نے شہباز کو پھر سے جوان کر دیا ہے۔ میرا چوڑا سینہ بیٹے کے سر کا لمس بھول چکا ہے، آؤ میرے سینے پر سر رکھ دو تاکہ رحمان کی یاد کے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں اور میں اپنے دشمنوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں، آؤ میرے بچوں۔ اور ہم دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ بوڑھے خان نے ہم دونوں کو سینے سے بھینچ لیا اور پھر کوشش کے باوجود وہ اپنی سسکیاں نہ روک سکا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ بمشکل تمام ہم نے اسے سہارا دیا اور ایک چٹان کے پاس لے آئے۔ ہم نے اپنے گھوڑے یوں ہی چھوڑ دیے تھے۔ چٹان کے پاس بیٹھ کر بھی بوڑھا روتا رہا۔ پورے 8 سال گزر گئے صاحب ہمارے بیٹے کی موت کو۔ رحمان خان ہمارا اکیلا بیٹا تھا،
اس کے بعد ہم اولاد کو ترس گیا. ہم آج آخری بار رویا ہے. خدا قسم اس کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں، آگ نکلے گا، آگ. اور اس آگ میں سرتاج خان کی پوری بستی جل جائے گی. تم دیکھنا یہ شہباز خان کا عہد ہے. وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولا. ہم تمہارے ساتھ ہیں شہباز خان، خدا تم لوگوں کو زندگی دے. اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا. تم ادھر کیسے نکل آئے تھے خان بابا؟ طالوت نے پوچھا. چے تم لوگوں کو بھول جاتا. تم نے ایسا بات بولا تھا کہ ہمارے دل پر زخم لگ گیا تھا. ہم نے اسی وقت دکان چھوڑ دیا اور پھر تمہارا پیچھا کرتا رہا. ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا جب تم نے زورق خان کے گھوڑے کو قابو میں کیا. خدا کا قسم ہم تم سے دور تھا مگر ہم نے خوب زور زور سے تالیاں بجایا تھا. تم لوگ جو تیاریاں کر رہا تھا اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ تم غیر علاقے میں ضرور جائے گا، مگر ہم سوچتا تھا کہ تم شہر کا لوگ کمزور ہوتا ہے، تم ادھر آزاد نہیں رہ سکے گا. پھر جب تم نے گھوڑوں کو گرا لیا تو خدا کا قسم ہم منہ کھول کر رہ گیا. اور پھر ہم نے سوچا تم معمولی لوگ نہیں ہے. پھر ہم اپنا بی بی کے پاس آیا اور اس کو سب بات بولا تو اس نیک بخت نے ہم کو غیرت دلایا. وہ بولا تم لوگ رحمان خان کا بدلہ لینے جا رہے ہو اور ہم گھر میں بیٹھا ہے. تب ہم نے طے کیا کہ اگر تم ادھر جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوگا. ہم نے جلدی جلدی سارا انتظام کیا اور پھر ہم ادھر پہنچ کر تمہارا انتظار کرنے لگا. طالوت نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا. خان شہباز کا ساتھ ہمارے لیے اور دلچسپ ہوگا، کیا خیال ہے؟ یقیناً، میں نے بادل نخواستہ کہا. تم نے ناشتہ کر لیا خان؟ ابھی نہیں، شہباز نے سادگی سے جواب دیا. تو آؤ ناشتہ کریں، طالوت بولا. خان جلدی سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا اور اس وقت کا ناشتہ ہم نے خان کے ساتھ لائے سامان میں سے کیا. وہ پنیر اور روٹی لایا تھا. ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے سفر کی تیاریاں کی اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے. گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی. ہم اطمینان سے چل رہے تھے. آپ لوگوں نے اپنے نام نہیں بتائے. آپ جو نام لیں شہباز خان، طالوت نے کہا. چاہے اگر تم خان کے لباس میں ہوتا تو ہم تمہیں دلیر خان اور اس کو دلاور خان بولتا. شہباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ بات ہے خان تو ابھی لو، طالوت نے کہا اور گھوڑے سے اتر پڑا. شہباز خان نے بھی گھوڑا روک لیا تھا. طالوت نے تھیلے سے مقامی لباس نکالا اور مجھے بھی اشارہ کیا. بدماش طالوت سرحدی لباس پہننے کے بعد بالکل پٹھان نظر آ رہا تھا. خود میں نے بھی یہی لباس پہن لیا. خان ہمیں اپنے لباس میں دیکھ کر کھل اٹھا. چے خدایا تم لوگ بالکل پٹھان لگ رہا ہے، اس نے مسرور انداز میں کہا. اب میرا نام دلیر خان ہے اور ان کا نام دلاور خان ہے. ٹھیک ہے، ہم یہی نام لے گا. خان شہباز نے خوش ہوتے ہوئے کہا. پورا دن ہم نے گھوڑوں کی پشت پر گزارا. راستے میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی تھی. راستے کے مناظر بدلتے رہے تھے. کبھی خشک اور بے آب و گیا پہاڑیاں نظر آتی، کبھی سبزے سے لدے ہوئے میدان اور کبھی برف پوش علاقے، یہاں تک کہ رات ہو گئی. اس وقت ہم ایک بلند و بالا برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی کے دامن میں تھے. وہیں ایک مناسب جگہ تلاش کر کے رات کے قیام کا بندوبست کیا گیا اور پھر رات کے کھانے کا بندوبست کیا جانے لگا. کھانے کے بعد ایک تھرماس سے شہباز خان نے قہوہ نکالا اور قہوہ پیتے ہوئے طالوت نے شہباز خان سے پوچھا. کیا تم ہمیں رحمان خان کی موت کی تفصیل نہیں بتاؤ گے شہباز خان؟ ہاں ضرور بتاؤں گا، اور سمجھ لو میرے بچوں، بوڑھا خان جھوٹ نہیں بولتا. وہ جو کچھ کہے گا سچ کہے گا. یقیناً ہمیں اعتماد ہے. رحمان خان کا عمر 22 سال تھا. پہلے ہم لوگ بھی تاسیہ کے علاقے میں رہتے تھے. یہ خوبصورت بستی اسی راستے پر ہے جدھر ہم جا رہے ہیں. تاسیہ سے آگے 6 بستیاں اور پڑتی ہیں جو آزاد علاقے میں ہیں. آخری بستی کے دوسری طرف زورات ہے. خان زورات ایک نیک دل انسان ہے. گویا علاقہ اس کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی کبھی اس نے اس پر بری نگاہ ڈالی. اس کے باوجود وہ اس علاقے کے مفادات کا خیال رکھتا ہے. کبھی یہ بستیاں قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہیں یا زلزلے سے تباہ کاری ہوتی ہے تو خان زورات ہماری پوری مدد کرتا ہے. اب کی بات نہیں معلوم، پہلے تو یہی ہوتا تھا. تاسیہ میں میری تھوڑی سی زمین تھی جس پر کاشت کر کے میں اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ پالتا تھا. میرے 2 بھائی بھی تھے، وہ بھی اسی بستی میں رہتے تھے، لیکن پھر تباہی نے ہمارے گھر میں جھانکا. تاسیہ ہی کے ایک علاقے کا بڑا آدمی دولت خان تھا. بڑا کینہ پرور اور خطرناک آدمی. اس کے پاس بہت بڑی زمین تھی اور اس کے مویشی پورے علاقے میں سب سے زیادہ تھے. اس کی چراگاہ بھی سب سے بڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چور بھی تھا. رات کی تاریکی میں اس کے آدمی غلہ چرانے آ جاتے تھے اور ایک رات اس کے 2 آدمی میرے بھائی گلدار خان کے گھر چوری کرنے آئے.
گلدار خان کو معلوم نہیں تھا کہ ان چوروں میں دولت خان کا سگا بھائی بھی ہے۔ گلدار خان کی رائفل نے دونوں چوروں کو موت کی نیند سلا دیا، اور پھر دن کی روشنی میں پتہ چلا کہ دولت خان کا بھائی بھی چوروں میں شامل تھا۔ دولت خان اپنے آدمیوں کو لے کر گلدار خان پر چڑھ آیا، لیکن جرگے نے فیصلہ دیا کہ چونکہ گلدار خان نے انہیں چوری کرتے ہوئے ہلاک کیا تھا، اس لیے گلدار خان بے قصور ہے۔ دولت خان چلا گیا، لیکن اس کے دل میں بدلے کا خیال تھا۔ چنانچہ ایک شام جب گلدار خان اپنے مویشیوں کو لا رہا تھا، دولت خان کے آدمیوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جرگے نے اسے طلب کیا، لیکن وہ صاف مکر گیا کہ اس کے آدمیوں نے قتل نہیں کیا۔ جرگہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن میرا چھوٹا بھائی زمرد خان جانتا تھا کہ گلدار کو دولت خان کے آدمیوں نے مارا ہے، اور وہ دولت خان کی طاق میں رہا۔ آخر ایک دن اس نے دولت خان کو اس کی چراگاہ میں للکارا، لیکن بدقسمت انسان دولت خان کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ دولت خان نے اس کی لاش بھجوا دی تھی اور بتایا تھا کہ وہ کس طرح مارا گیا۔ میں شروع سے امن پسند آدمی تھا، لیکن دوسرے بھائی کی موت پر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے دولت خان سے کہا کہ میں اس سے اپنے بھائیوں کا انتقام لوں گا، لیکن دولت خان نے مقدمہ جرگے کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے خطرہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، اور جرگے کے بوڑھے ارکان نے فیصلہ کیا کہ مجھے بستی سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے میری منت کی کہ امن کی خاطر میں بستی چھوڑ دوں، اور مجھے بستی چھوڑنی پڑی اور میں یہاں چلا آیا۔ رحمان خان اس وقت 8 سال کا تھا اور بہت سمجھدار تھا۔ پورے 10 سال تک ہم نے تاسیہ کا رخ نہیں کیا، لیکن رحمان خان اپنی چچی اور اس کے بچوں کو نہیں بھولا تھا۔ جب وہ 18 سال کا تھا تو اس نے تاسیہ جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے اسے بہت منع کیا، لیکن ضدی لڑکا ایک دن چھپ کر ادھر نکل گیا۔ وہ تاسیہ پہنچا اور وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملا۔ دشمنی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ میرے بھائیوں کے بچوں میں کوئی لڑکا نہیں تھا جو انتقام لیتا۔ وہ آرام سے رہ رہے تھے، لیکن بدقسمت رحمان خان تاسیہ کی ایک لڑکی سے دل لگا بیٹھا، اور پھر وہ چھپ چھپ کر تاسیہ جانے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکی دولت خان کی تھی، اور وہ بھی رحمان خان سے محبت کرتی تھی، لیکن دولت خان کے بیٹے کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس کا نام سرتاج خان تھا، اور ایک دن اس نے رحمان خان کو گولی مار دی۔ دولت خان نے میری آخری پونجی بھی چھین لی۔ میرے رشتہ داروں نے رحمان خان کے خون آلود کپڑے میرے پاس بھجوا دیے، اور میں پاگل ہو گیا۔ مجھ بوڑھے کے بدن میں اب اتنی قوت نہیں رہ گئی تھی کہ اپنے بچے کا بدلہ لیتا، اور اس کے بعد میں نے صبر کر لیا۔ بوڑھے شہباز خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ طالوت اور میں بہت متاثر تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد طالوت نے پوچھا، کیا تم اپنے بیٹے کی قبر پر بھی نہیں گئے؟ میری بیوی نے نہیں جانے دیا، وہ بہت ڈرتی تھی۔ تمہارے پاس رحمان کی لاش کیوں نہیں آئی؟ میرے رشتہ داروں نے بتایا تھا کہ رحمان خان کی لاش بالکل خراب ہو چکی تھی۔ وہ ایک ویرانے میں پڑا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کی لاش میرے پاس لائی جاتی۔ چنانچہ انہوں نے اسے دفن کر دیا اور میرے پاس صرف کپڑے بھیج دیے۔ غم نہ کرو خان بابا، ہم ان سب کا انتقام لیں گے، طالوت نے کہا۔ میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا میرے بچوں، مگر آج میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں امن پسند تھا، لیکن آج اب میں ایک ایک کا انتقام لوں گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا، تم میرے محسن ہو، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہ بھولوں گا۔ اگر تم مجھے نہ جگاتے تو شاید میں اپنے بیٹے کے بدلے کی حسرت لے کر قبر میں جاتا، لیکن اب اگر میں بھی دولت خان کے ہاتھوں مارا گیا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، میں اپنی کوشش میں جان دوں گا۔ دولت خان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا شہباز خان، تم اکیلے نہیں ہو، طالوت نے کہا۔ میں عموماً خاموش ہی رہتا تھا، بہرحال میں اس پروگرام سے بھی ناخوش نہیں تھا۔ زندگی کو ہنگاموں کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت کی میت ہنگاموں سے پر تھی۔ دولت خان کا علاقہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ ابھی لمبا سفر ہے، لیکن پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، طالوت نے کہا، اور پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس ویران علاقے میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سردی بھی خاصی تھی، لیکن سردی سے بچاؤ کے انتظامات بھی پورے تھے، اس لیے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا طالوت مزے سے سو رہا ہے، البتہ شہباز خان جاگ رہا تھا۔ شہباز بابا، میں نے اسے آواز دی۔ جاگ رہے ہو دلاور؟ ہاں بابا، نیند نہیں آ رہی۔ آؤ باتیں کریں، بوڑھے نے کہا، اور میں اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ تمہارا بھائی ہے؟ سگا بھائی نہیں، لیکن بھائیوں سے زیادہ ہے۔ چچا کا لڑکا ہے؟ نہیں، مگر اس کا شکل، وہ تو بالکل تمہارے جیسا ہے۔ یہی چیز ہماری دوستی کا باعث بنی ہے۔ او، بوڑھے نے گردن ہلائی، پھر بولا،
بہرحال تمہارے بدن میں دلیر ماں کا خون ہے، مگر سنو، تم نے بندوق ادھر سے خریدا ہے؟ ہاں۔ اس سے پہلے تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے؟ نہیں۔ کیا تم لوگوں کا نشانہ اچھا ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ نہیں میرے بچے، پہاڑوں میں زندگی گزارنے والے بندوقوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا بچہ بچہ سچے نشانے لگاتا ہے۔ اگر تمہارا نشانہ اچھا نہیں ہے تو تمہیں اس کی مشق کرنی چاہیے۔ مشق کر لیں گے بابا، کل صبح پہلا کام یہی ہوگا۔ آپ کا نشانہ تو بہت اچھا ہوگا بابا۔ ہاں، میں بھی اسی علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ بوڑھا ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے کچھ سیکھ لیں گے، میں نے کہا، اور بوڑھا پرتفکر انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا، یہاں سے 10-12 میل دور لالا زار ہے، یہ شیکو خان کی بستی ہے۔ شیکو خان دولت خان کا آدمی ہے، ہمیں اس بستی سے ہٹ کر گزرنا ہوگا۔ ہم پہاڑوں کے پیچھے کا راستہ اختیار کریں گے تاکہ دولت خان پر اچانک جا پڑیں۔ ٹھیک ہے بابا۔ اور پھر کافی دیر تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے۔ پھر مجھے نیند آنے لگی اور میں اٹھ کر اپنی جگہ آ لیٹا۔ دوسرے دن صبح ہی آنکھ کھل گئی۔ شہباز خان جاگ اٹھا تھا، طالوت ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا شہباز خان محبت بھری نظروں سے طالوت کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے بولا، تمہارا دوست بے حد نڈر ہے۔ ان اجنبی پہاڑوں میں اتنے آرام کی نیند سونا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ بے حد نڈر ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم لوگ ضروریات سے فارغ ہونے لگے، پھر طالوت بھی اٹھ گیا اور پھر ہم تینوں نے ناشتہ کیا۔ پھر ایک فکر مند بزرگ کی طرح شہباز خان نے کہا، میں نے تمہارے دوست سے رات کو تمہارے نشانے کی بات کی تھی، کیا تم لوگ مجھے اپنا نشانہ دکھاؤ گے؟ ضرور خان بابا، طالوت نے کہا، اور ہم اپنی رائفلیں لے کر ایک مناسب جگہ چل پڑے۔ پہلے ہم آپ کا نشانہ دیکھیں گے خان بابا، طالوت نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور، مگر اب ہم بوڑھا ہو چکا ہے۔ پھر بہت دور ایک اونچی جگہ کچھ نشان بنائے گئے اور بوڑھے خان نے ان پر کامیاب نشانے لگائے۔ بلا شبہ اس عمر میں بھی اس کا نشانہ قابل دید تھا۔ میں نے اور طالوت نے دل کھول کر تعریف کی۔ تب طالوت کے اشارے پر میں نے رائفل سنبھال لی۔ بلا شبہ نشانے بازی کے بارے میں مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور اس نے آنکھ مار دی۔ پھر اس نے بوڑھے سے کہا کہ وہ یکے بعد دیگرے چھوٹے پتھر فضا میں اچھالے اور مختلف سمتوں میں اچھالے، اور بوڑھا ہنسنے لگا۔ میرے حواس گم ہو رہے تھے، لیکن صاحب طالوت ہے۔ بوڑھے خان نے مختلف سمتوں میں پتھر اچھالے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حشمت برادرز کے کلرک کے خاندان میں کسی نے بندوقیں نہیں چلائی تھیں۔ باخدا ان نشانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کو میں کیا کرتا کہ میری تکے بازی نے تینوں پتھروں کے پرخچے اڑا دیے تھے، اور بوڑھا خان منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری بھی ہمت بڑھ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کسی طرف بھی گولی چلا دوں لگے گی نشانے پر ہی، اور وہی ہوا۔ بوڑھا حیرت سے گنگ ہو گیا تھا، اور پھر جب میں نے رائفل رکھی تو اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ خدا کا قسم، ایسا نشانہ اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ ہمارا تو مغز خراب ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نشانہ بازی کیسا ہے۔ بہرحال اس کے بعد طالوت نے اپنی نشانہ بازی دکھائی، اور اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ طالوت کی نشانے بازی تھی۔ بوڑھے خان کا دماغ خراب ہو کر رہ گیا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم لوگ اس دنیا کے انسان نہیں معلوم ہوتے، اور تمہارے ساتھ آنے کے بعد اب ہمیں یقین بھی ہونے لگا ہے کہ ہم اپنا پرانا آرزو پورا کر سکے گا۔ ہم دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آؤ چلیں، ہماری دوسری منزل کچی سرائے ہوگی، جہاں سے ہمارے دشمنوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچی سرائے اگر گلباغ خان ہی کی ملکیت ہے تو پھر دولت خان کو ہمارے آنے کی خبر مل جائے گی، شہباز خان نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں نے بھی اپنے گھوڑے سنبھال لیے، اور پھر ایک سمت کا تعین کر کے ہم چل پڑے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان 3 آدمیوں کا یہ سفر بہت دلچسپ لگ رہا تھا، اور پھر آنے والے لمحات کا تصور نہ جانے کون کون سے ہنگاموں سے نمٹنا پڑے۔ تم نے کہا تھا خان بابا کہ آزاد علاقے میں زبردست خطرہ ہے، ابھی تک تو ایک فرد سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، راستے میں طالوت نے کہا۔ اس دھوکے میں مت رہو برادر، جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں اس علاقے کے جرگے کے سردار کو ہمارے بارے میں اطلاع ضرور مل گئی ہوگی، خان نے کہا۔ ارے وہ کیسے؟ پہاڑوں میں چھپی ہوئی بہت سی آنکھوں نے ہمیں دیکھا ہوگا اور جرگے کو اطلاع دی ہوگی، لیکن ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ خاموشی سے گزرنے کی اجازت دے دی گئی ہوگی، ورنہ اتنی آسانی نہ ہوتی۔
بوڑھے خان نے بتایا اور ہم خاموش ہو گئے۔ ممکن ہے بوڑھے خان کا بیان درست ہو، ممکن ہے ان پہاڑی راستوں کی ایسی ہی نگرانی ہوتی ہو۔ بہرحال طویل سفر طے ہوتا رہا، موسم بھی بے حد خوشگوار تھا، گرمی کا نام و نشان نہیں تھا، تیز رفتار گھوڑے بھی خوش و خرم تھے اور آسانی سے سفر کر رہے تھے۔ بعض جگہ دشوار راستے آ جاتے، لیکن گھوڑے بھی مقامی تھے اور ان راستوں کے عادی، اس لیے انہیں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سورج ہمارے سروں سے غائب ہو گیا اور بادلوں کی دھند چھا گئی۔ موسم اور رنگین ہو گیا تھا، لیکن بوڑھے خان نے کئی بار گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کیا ان پہاڑوں کی بارش خطرناک ہوتی ہے خان بابا؟ میں نے پوچھا۔ بارش نہیں، برف باری کہو، شہباز خان نے کہا۔ او، تو کیا برف باری کے آثار ہیں؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں، ان علاقوں میں اچانک اور غیر متوقع طور پر برف باری شروع ہو جاتی ہے اور پھر کئی دن تک جاری رہتی ہے، نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ تم جن راستوں سے گزر کر دوسری جگہوں پر جاتے ہو، واپسی پر ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ خوب، طالوت نے پسندیدگی کے انداز میں گردن ہلائی۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ در حقیقت ہم ایک حسین خطے میں سفر کر رہے تھے۔ پہاڑوں کا حسن نکھرا ہوا تھا، بادلوں کی کجلاہٹ میں ماحول بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ بادل گہرے ہوتے گئے، شہباز خان کے اشارے پر گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی گئی تھی۔ پھر ایک ایسی پہاڑی آئی جس کے اوپری حصے پر ایک گول دائرے نما چٹان نظر آ رہی تھی۔ اس کے درمیان صاف کٹا ہوا سوراخ تھا، شاید یہ کسی قسم کا نشان تھا، گو کٹاؤ قدرتی ہی معلوم ہوتا تھا۔ تب بوڑھے شہباز خان نے کہا، اس پہاڑی کے دوسری طرف کچی سرائے ہے، کوئی بستی ہے؟ ہاں، چھوٹی سی بستی ہے جسے زغن خان نے آباد کیا تھا، اور پھر زغن خان کے بعد اس کا بیٹا اس کا مالک بن گیا، پھر اس کا پوتا گلباغ خان، جو مکار بھی ہے اور بے غیرت بھی، اس نے اپنی پھوپھی دولت خان کو دے دی، اور دولت خان نے اس پر عنایات کی بارش کر دی، اور گلباغ خان خود بھی اس علاقے کا بڑا کہلانے لگا، کیونکہ اسے دولت خان کی مدد حاصل تھی۔ خوب، تو گلباغ خان ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا، شہباز نے کہا، اور ہم خاموش ہو گئے۔ دائرے والی پہاڑی کی لمبان کافی تھی، ہم گھوم کر ہی اس کی دوسری طرف پہنچ سکے۔ دوسری طرف کا منظر ادھر سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ یہاں لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے، اور کھیتوں کے دوسری طرف کچے پکے مکان خوبصورت کھلونوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 200 کے قریب ہوگی۔ بعض مکانات کی چمنیوں سے لرزتا ہوا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑے روک لیے۔ شہباز خان عجیب سی نگاہوں سے بستی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو خان بابا؟ کچھ نہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر قسمت یہاں لے آئی ہے، لیکن سوچ رہا ہوں کہ اب میں کس قدر کلاش ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں رہا۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جس کے پاس یہ دولت بھی نہ رہے، اسے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، میں نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے سوچا تھا کہ شیر کا بیٹا شیر ببر ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے میرا شیر مجھ سے چھین لیا۔ اب میرے پاس انتقام کے سوا اور کیا رہ گیا ہے؟ بوڑھے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تب طالوت نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور شہباز خان کے قریب پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری دنیا میں یہی خوبی ہے شہباز خان کہ ہر ایک کا مسئلہ نیا ہوتا ہے۔ تم لوگ اسی لیے زندہ ہو کہ تمہارے درمیان یکسانیت نہیں ہے۔ ہر دل ایک نئے درد سے آشنا ہے، ہر آنکھ میں نئے آنسو ہے۔ عجیب ہے تمہاری دنیا، عجیب ہے۔ اور میں چونک پڑا۔ یہ یوسف عبران بول رہا تھا۔ طالوت اپنی شخصیت کے لبادے سے جھانک رہا تھا، شاید وہ جذباتی ہو گیا تھا، چنانچہ میں جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا اور وہ مجھے دیکھ کر سنبھل گیا۔ تب اس نے بوڑھے کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، انتقام کی پیاسی آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ ہوتی ہے خان بابا۔ تم کبھی بھی ہمیں اپنی اولاد نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم نے تمہیں بابا کہا ہے، ہم قول نبھائیں گے۔ یہ میری آنکھوں کے آخری آنسو تھے میرے بچوں، میں نے انہیں بھی گرا دیا۔ اب تم صرف ان آنکھوں کو شعلے برساتے ہوئے دیکھو گے، صرف شعلے۔ آؤ۔ بوڑھے نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور ہم نے بھی اپنے گھوڑے اس کے پیچھے دوڑا دیے۔ شہباز خان نے کھیتوں کی پرواہ بھی نہیں کی تھی، اس نے اپنا گھوڑا کھیتوں میں ڈال دیا اور ہم نے بھی مجبوراً اس کی تقلید کی، حالانکہ لہلہاتے ہوئے کھیت روندنے سے کوفت ہو رہی تھی۔ اور پھر اسی وقت برف باری شروع ہو گئی۔ برف کے ذرات تیزی سے گرنے لگے،
اس موسم نے طالوت کو بے حد متاثر کیا تھا، چنانچہ اس نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی۔ بوڑھا خان ہم سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ طالوت، میں نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اسے آواز دی اور وہ میرے قریب آ گیا۔ آؤ، شہباز خان آگے نکل چکا ہے۔ یار، موسم بہت خوبصورت ہے، طالوت نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن حالات خوبصورت نہیں ہیں، ہم موسم سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ خیر، پھر صحیح، طالوت نے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور ہم نے رفتار تیز کر دی۔ چند ساتھ کے بعد ہم نے بوڑھے شہباز کو جا لیا۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ برف باری شروع ہونے کی وجہ سے بستی کے لوگ گھروں میں جا گھسے تھے۔ صرف اکا دکا آدمی جلدی جلدی گھروں کی طرف جاتے نظر آ جاتے تھے۔ شہباز کا رخ اس بڑی سی عمارت کی طرف تھا جس پر قہوہ خانہ کچی سرائے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ سرائے کے باہر ایک چوڑا سائبان موجود تھا جس میں گھوڑے باندھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اپنے گھوڑے اس سائبان کے نیچے لے گئے اور پھر شہباز خان گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو باندھا۔ ہم لوگ اس کی تقلید کر رہے تھے۔ بوڑھے خان نے اپنے کلہ کے صافے سے داڑھی کو لپیٹ لیا، اس سے اس کا چہرہ کافی حد تک ڈھک گیا تھا۔ پھر اس نے زین کے ہولسٹر سے رائفل کھینچی۔ پستول کی پیٹی اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی رائفلیں بھی ساتھ لے لیں اور اس کے بعد ہم سرائے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں لکڑی کے بے ہنگم کرسیاں اور میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے گرد بے شمار خوش فکرے بیٹھے ہوئے قہوے سے شغل کر رہے تھے۔ تندرست و توانا، خوبصورت اور خطرناک چہرے والے کہے ابل رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے بے نیاز تھے۔ کھڑکیاں چاروں طرف سے کھول دی گئی تھیں اور ان سے باہر کی فضا صاف نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کے کسی شریر جھونکے کے ساتھ برف کی پھوار اندر بھی آ جاتی اور چہرے پر ننھی ننھی کنکریوں کی بارش ہو جاتی۔ اندر کا موسم بھی کافی خنک تھا اور اس کی خنکی میں قہوے کی خوشبو شامل ہو کر عجیب لطف دے رہی تھی۔